کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی کہانی کیا یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے یا اس کا قلم ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے، اور یہ ایمان اور عقیدے کے بالکل دل میں ہے۔ اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے یا پھر انسان اپنے فیصلوں میں اپنے چوائسز میں آزاد ہے؟ تو آج ہم اسی گہرے موضوع کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ ہم شروع کریں گے اسی لازوال سوال سے، پھر دیکھیں گے کہ اللہ کی مطلق طاقت کا کیا تصور ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کے انتخاب اور عمل کی کیا حیثیت ہے، پھر ان دونوں کو ملا کر جو ایک پیچیدہ حقیقت بنتی ہے اسے سمجھیں گے، اور سب سے اہم بات آخر میں یہ جانیں گے کہ اس سب کو سمجھنے کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس بحث کے پہلے ستون سے، اور وہ ہے یہ عقیدہ کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن پاک کی یہ آیت اس تصور کی بالکل بنیاد ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت دینا یا نہ دینا اس کا حتمی ایبسلیوٹ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اسی کانسیپٹ کو قدر کہتے ہیں، یعنی تقدیر۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے اور اس کے ایک منصوبے کا حصہ ہے، کچھ بھی اس سے باہر نہیں۔ یہ اللہ کے قادر مطلق ہونے پر ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس نظریے کے مطابق کائنات کے بڑے سے بڑے واقعات سے لے کر ہمارے دل میں آنے والے ایک چھوٹے سے خیال تک سب کچھ، لٹرلی سب کچھ، اسی ایک عظیم الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ تو یہ ہے ہماری بحث کا ایک پہلا اور بہت اہم ستون۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تصویر کی ایک سائیڈ۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف اور دیکھتے ہیں کہ انسانی اختیار یعنی فری ول کے حق میں کیا دلائل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے ابلیس کے واقعے میں۔ دیکھیں، اللہ نے حکم دیا، لیکن ابلیس نے جان بوجھ کر ایک کانشیس چوائس کے تحت اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کا یہ فیصلہ، اس کی یہ چوائس سیدھا سیدھا اس کی سزا کا باعث بنی۔ تو یہاں ہمیں انتخاب اور اس کے نتیجے کا ایک بالکل صاف تعلق نظر آتا ہے۔ اور پھر سوچیں، قرآن پاک میں بار بار نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم کیوں ہے؟ اگر ہمارے پاس چوائس ہی نہ ہوتی تو ان احکامات کا کیا مطلب رہ جاتا ہے نا؟ تو یہ جو دعوت ہے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط میں سے چننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑے ہوئے ہیں باقی سارے تصورات، جیسے جنت کا انعام، جہنم کی سزا، اور پھر یوم حساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا دن۔ یہ سب چیزیں تبھی معنی رکھتی ہیں جب انسان اپنے اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہو۔ تو یہ سارے عقائد مل کر انسانی اختیار کی حقیقت کو بہت مضبوط کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی مطلق مرضی ہے اور دوسری طرف انسان کا اختیار۔ یہ تو ایک کانٹرڈکشن لگتی ہے نا؟ لیکن اسلامی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک بہت گہری اور پیچیدہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آئدر اور والا معاملہ نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ سوچیں کہ اللہ کی مرضی ایک بہت بڑی لامحدود کائنات کی طرح ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اسی کائنات کے اندر انسان کو عمل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا دائرہ، ایک اسفیئر آف ایکشن دیا گیا ہے۔ تو ہمارا اختیار اللہ کی مرضی سے باہر نہیں ہے، بلکہ اسی کے اندر رہ کر کام کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے کام کرتی ہیں؟ دیکھیں، اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تمام اعمال کا خالق ہے، یعنی دی کریٹر، لیکن انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اپنی نیت اور ارادے سے اس عمل کو کسب کرے، یعنی ایکوائر یا اپنا لے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہاتھ میں حرکت پیدا کرنے کی طاقت بنائی، اب یہ ہمارا انتخاب ہے، ہماری نیت ہے کہ اس ہاتھ سے کسی کی مدد کریں یا کسی کو تکلیف دیں۔ تو ہماری جو جواب دہی ہے نا، وہ عمل کی تخلیق پر نہیں بلکہ ہماری نیت اور انتخاب پر ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر میں یہ کوئی یا تو یا وہ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ساتھ والی حقیقت ہے۔ اللہ کی حاکمیت بھی مکمل ہے اور انسان اپنے انتخاب کے لیے ذمہ دار بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کو کینسل نہیں کرتی۔ اچھا جی، تو یہ ساری علمی بحث ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کو جاننے کا ہمارے روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ کیوں اہم ہے؟ اصل میں اس سمجھ کا ایک مومن کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ علم ہمیں زندگی میں ایک بہترین بیلنس سکھاتا ہے، یعنی
कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ हमारी मेहनत पर है, और भरोसा ऐसे करो जैसे सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जब कामयाबी मिले तो उसे अल्लाह का फजल समझो, अपनी जहानत का कमाल नहीं, और अगर मुश्किल आए तो सब्र करो, ये समझ कर कि उसमें कोई बड़ी हिकमत होगी। ये सोच हमें तकब्बुर से बचाती है और मायूसी से भी। और आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, जब हम ये जान लेते हैं कि हमारी कोशिशें और अल्लाह का मंसूबा दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली कामयाबियों और नाकामियों को एक अलग नज़र से नहीं देखेंगे? शायद तब ये सिर्फ जीत या हार नहीं रहेंगी, बल्कि एक बहुत बड़ी इलाही कहानी का हिस्सा लगने लगेंगी।